پیرنٹنگ اچھی کیا ہوتی ہے اور ہم کامیاب جو آپ نے بات کی نا پچھلی خدیجہ سے، اب ہم کیونکہ ہم دونوں سول سرونٹس بھی ہیں، دونوں میاں بیوی بھی ہیں نا، سول سرونٹ تو بعد میں ہیں. جی جی، تو وہ ہم آپس میں بھی ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں گھر میں بھی کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ اپنے بچوں کو بتانے میں سمجھانے میں ناکام رہے، اور ان میں ایک سب سے بڑی وجہ اور ایک سب سے بڑی ریزن اور مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں. آپ جا کے اسکول کے کسی دن بھی بچوں کی پوری کلاس سے پوچھ لیں کہ بیٹا آپ کیا بننا چاہتے ہیں، ہر بندہ آپ کو یا ڈاکٹر بتائے گا یا انجینئر بتائے گا یا فوٹوگرافر بتائے گا یا آپ کو بتائے گا میں آرمسٹرانگ بننا چاہتا ہوں، یا بتائے گا میں سائنٹسٹ بننا چاہتا ہوں. کوئی بھی بندہ آپ کو یہ نہیں بتائے گا میں فاروق اعظم بننا چاہتا ہوں، میں ابوبکر صدیق بننا چاہتا ہوں، میں مولا علی کی طرح شجاعت میں ایک بڑا نام کمانا، یہ آپ کبھی میں نہیں. یعنی وہ جو سیرت کے معمار تھے اور معیار تھے، جو مثالیں تھیں، وہ ہم نے بالکل ہی، آپ بچیوں سے پوچھ لیں، شاذ و نادر کو قسمت والی بچی ہے جو آپ کو بتایا کہ میں فاطمہ بننا چاہتی ہوں یا میں نے ان کی سیرت پڑھ رکھی ہے سلام اللہ علیہا. ادروائز ہمارے بچوں کے جو آئیڈیلز ہیں وہ ہی ہم نے چینج کر، ڈفرینٹ کیا ہونے ہم نے چینج ہی کر دیے بالکل. یعنی بچے کی جو اپنی انڈیویجویلٹی تھی اس کو ہم نے ختم ہی کر دیا، اور ہم نے اپنا ایک سانچہ اور فریم بنا لیا. اور ہم نے جیسے خدیجہ نے کہا کہ ہم نے جو پیرنٹ سے سیکھا ہوا تھا ہم ابھی تک، یا وہ میڈم شاہین نے کہا کہ ہم نے اپنے آپ کو گرو نہیں کیا بچوں کے ساتھ، ہم ان کو بتانے اور سمجھانے میں وہ ناکام رہے ہیں کہ وہ 120 کی اٹھو وگرنہ حشر ہوگا نہ پھر کبھی، دوڑو زمانہ چال قیامت کی چل گیا. اب وہ جو سپیڈ آپ کی اور میری حیات میں اتنی بڑھ چکی ہے کہ وہ بٹنوں والے فون سے ہم اسمارٹ فون سے بھی اب آگے پام والے کمپیوٹر کے اوپر چلے گئے ہیں. لیکن ہم ان کو بھی وہی چاہ رہے ہیں کہ وہ جو ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہے، جو نظریات ہمارے ساتھ، قائد اعظم علیہ الرحمہ سے کسی نے پوچھا تھا حضرت جی جب آپ کانگریس میں ہوا کرتے تھے آپ یونائٹڈ انڈیا کی بات کرتے تھے، اب آپ مسلم لیگ میں آپ پاکستان بنانے کی بات کرتے ہیں. فرمایا کسی وقت میں پرائمری اسکول میں بھی تھا، ضروری نہیں میرے وہ والے نظریات آج بھی موجود ہیں. تو اس کا مطلب اگر آج بچہ یہ کہے کہ مجھے آپ سیگمنٹ فرائڈ کی مثال نہ دیں، حضرت عمر خطاب کی مثال نہ دیں، آج آپ مجھے جو ہے وہ بل گیٹس کی مثال دیں، تو ظاہر ہے ہیرو ورشپ تو چینج ہوگی نا. پھر کیا کریں گے؟ بالکل چینج ہوگی. وہ تو زمانے کے ساتھ تو آپ نے ان کو لے کے چلانا ہے، لیکن کلو شیء یرجع الی اصلہ، ہر چیز اپنے اصل کی طرف واپس جاتی ہے. وہ جو اوریجن ہے نا جہاں سے آپ کا خمیر آئے، یسألونک عن الروح، محبوب تیرے سے پوچھتے ہیں یہ روح کیا ہے، قل الروح من امر ربی، یہ اللہ کا امر ہے. آپ نے ان کو اصل کے ساتھ جوڑے رکھنا ہے، اپنی اوریجنل بلیفز کے ساتھ، اپنی اوریجنل ویلیوز کے ساتھ جوڑے رکھنا ہے، اپنی اوریجنل نارمز کے ساتھ جوڑے رکھنا ہے. ان کے ساتھ جوڑ کے آپ نے ان کی آگے والی ترقی نہیں روکنی، لیکن آپ ان سے بالکل ان کو کٹ کر دیتے ہیں. جو اس کی بنیاد ہے، جو اس کی روح کی غذا ہے، اس سے کٹ کر کے آپ نے بالکل آل ٹوگیدر. خدیجہ اس میں اس عثمان کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے فرض کیجئے کہ میں جوڑنا چاہتا ہوں، روٹ کے ساتھ جوڑنا چاہتا ہوں، تو اس روٹ کے ساتھ میں جوڑنے میں ناکام رہتا ہوں. یہ میں ایک وجہ سمجھ لیتا ہوں کہ پیرنٹنگ جو ہے وہ کہیں گیپ آ جاتا ہے بیچ میں، کہ میں وہ جوڑ نہیں پاتا کہیں سے، اور آگے میں اپنے آپ کو کنیکٹ نہیں کر پاتا، تو وہ ایک بڑا مسئلہ سے پیدا ہو جاتا ہے. اس کے باوجود اگر میں دیکھتا ہوں تو ہمارا بچہ آج یونیورسٹی کے اندر جتنا امبیشس ہے، چاہے وہ پرائیویٹ یونیورسٹی ہو، اے کلاس ہو، بی کلاس ہو، سی کلاس ہو، وہ امبیشس ہے. بننا وہ بل گیٹس ہی چاہتا ہے، چاہے اس نے ایف ایس سی میتھمیٹکس میں پڑھی ہو یا نہ پڑھی ہو، بننا وہ چاہتا ہے، کیونکہ اس کو کسی موٹیویشنل اسپیکر نے بتایا ہے کہ بھائی جان پڑھنا ضروری نہیں ہے، اسکل ضروری ہے. یہ تو آج یہ نیا آ گیا نا سلسلہ کہ پڑھائی ضروری نہیں ہے، اسکل بڑی ضروری ہے. وہ کہتا ہے جی اسکل کروں گا میں، ٹک ٹاک کروں گا میں، فلانا کروں گا میں، پیسے کما لوں گا اور ڈالروں میں کماؤں گا، اور وہ کما بھی رکھتا ہے. لیکن جب ہم باہر دیکھتے ہیں، میں مثال دیتا ہوں، ایک بنگلہ دیش ہمارے سے کمپیربل ہے. بالکل. اب بنگلہ دیش کی نسل کو دیکھیے کہ کس قدر نظریاتی نسل نکلی، سڑکوں پہ نکلی، 400 موتیں لیں، حکومت کو ٹھڈا مارا، فوج کو ساتھ کیا، اور صرف حکومت بدلی نہیں، کئی دن حکومت چلائی، اور پھر جا کے یہ بھی ان کو مشورہ دیا کہ جناب ہمارا پرائم منسٹر فلاں آئے گا، کیونکہ اس نے وہ جو پلان بتایا تھا اکانومی کا وہ بالکل ٹھیک تھا. چیف جسٹس یہ ہوگا، کیونکہ یہ جو شعور تھا وہ بھی ہم جیسے ہمارے ہی بچوں میں سے تھا. یہ جو فرق آتا ہے کہ پاکستان میں لوگ اتنے مٹیریلسٹک اور غیر نظریاتی کیوں بن گئے، اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں؟ سکولنگ ہو سکتی ہے وجہ اس کی، پیرنٹنگ ہو سکتی ہے وجہ اس کی، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ سوشل میڈیا تو ان لوگوں کے پاس بھی ہے. اس میں ملٹیپل فیکٹرز آتے ہیں. سکولنگ اور پیرنٹنگ تو ہے، لیکن ہمارے جیسے کہ ایجوکیشن کے 2 ویز ہیں، فارمل اور انفارمل.
میرے خیال سے فارمل جو ایجوکیشن ہے وہ اتنی افیکٹو نہیں ہوتی ہے. آپ کا جو کریکٹر بلڈنگ ہو رہی ہوتی ہے یا سوشلی آپ چیزوں کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں, وہ ساری چیزیں فارمل ایجوکیشن میں نہیں. دس از انفارچونیٹ ایکچولی کہ اسکولس میں ہم یہ باتیں تو ڈسکس ہی نہیں کرتے. آئی ہیو نیور سین مائی ٹیچر ڈسکسنگ اباؤٹ پالیٹکس اینڈ تھنگس. بتانا چاہیے تھا کہ یہ اچھی چیز ہے, یہ بری چیز ہے. ہم کہتے ہیں ان چیزوں پہ زیرو ٹالرنس ہے. ہم نہ مذہب پہ بات کریں گے, نہ سیاست پہ بات کریں گے. بچہ اگر, یہ آپ کی بات کو پڑھا رہا ہوں میں, جی جی, میں نے یہ لکھا ہوا اصول دیکھا ہے ایک اسکول کے اندر, اور پاکستان میں لاہور میں وہ بہت اعلیٰ اسکول ہے اور وہ اتنی فیس لیتا ہے جتنی میری تنخواہ ہوگی. اس پہ لکھا ہوا تھا کہ اگر بچہ روتا ہوا آئے تو ٹیچر اس سے یہ نہیں پوچھ سکتے کہ تمہارے گھر میں مسئلہ کیا ہے. اس کے بغیر کیسے؟ اب اگر ٹیچر کو میں اپنی بچے کو بتاتا ہوں کہ یہ تمہاری ماں ہے, اور ماں یہ نہیں پوچھ سکتی کہ میرا کاکا رو کیوں رہا ہے, تو آپ سوچئے کہ وہ کنیکٹیوٹی کہاں بنے گی, جو کہاں بنا کرتی تھی مشنری سکولز کی ننز کے ساتھ, بالکل مشنری سکولز کے فادرز کے ساتھ. تو یہ ستیہ ناش ہم نے خود کیا نا.